ربك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد درود پڑھیے باواز بلند ماشاءاللہ اپنی تعداد بھی دیکھیں اور صلوات کی آواز بھی دیکھیں باواز بلندر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل اللہ الامر جمیعا درود پڑھیے باواز بلند دعا ہے خالق کائنات بانیان کی سزیم فرش ادا کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے عددارہ نے امام حسین علیہ السلام صف ادا پہ چل کے آئے ہیں کسی کی جھولی اس ذکر سے خالی واپس نہیں اس ذکر کے صدقے میں اللہ ماں و بہنوں کے پردے سلامت رکھے دعائیں میرے بھائی جتنی مانگی جائیں دعائیں تھوڑی ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اللہ فرش ادا کے صدقے میں ہمارے حقیقی وارث ولی الاصل امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہے اجازت ذکر پاک کا آغاز کیا جائے مولا آپ صاحبان کو سلامت رکھے سید بادشاہ تشریف فرما ہے بابا جی کی اجازت کے ساتھ بزرگ ذاکر تشریف فرما ہے بابا جی دعا فرمائیے گا عزیزان گرامی قدر زیادہ میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی بس چند لمحے متوجہ رہیے گا اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر بندہ ہر نوجوان ہر بچہ میری بات کو آسانی سے سمجھ جائے آپ لوگ گواہی دیں گے ہمارے ہاں ہمارے اس معاشرے میں بھائی جان اس ماحول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے والدین جب اپنے کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو وہ دوست کو جا کے اپنی اولاد کی خوبیاں بتاتے ہیں مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کسی نوجوان دوست کے والد صاحب اپنے کسی دوست کے پاس گئے وہاں جا کے کہتے ہیں جی میرا بیٹا ڈاکٹر ہے میرا بیٹا انجینئر ہے میرا بیٹا صحیح وکیل ہے میرا بیٹا عالم دین ہے ایک باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی لوگوں کو خوبیاں بتاتا ہے کیوں بتاتا ہے اس لیے بتاتا ہے تاکہ اس کی عزت بڑھ جائے اولاد میں اگر کوئی خوبی ہوگی تو عزت کس کی بڑھے گی والدین کی تو اسی طرح میرے بھائی اللہ نے قرآن میں قرآن کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں قرآن کتاب کس کی ہے اللہ کی اور اگر کوئی قرآن میں خوبی ہوگی تو عزت کس کی بڑھے گی اللہ کی تو میرے بھائی اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سنو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ چاچا جی اللہ کہہ رہے ہیں میرا یہ قرآن پہاڑوں کو چلاتا ہے یہ قرآن کی اللہ خوبیاں بتا رہا ہے میرا یہ قرآن پہاڑوں کو لفظ استعمال ہوا ہے سیرت سیر کراتا ہے او قطعت بہ الارض اللہ فرماتا ہے میرا یہ قرآن زمین کو سمیٹ لیتا ہے او کلم بہ الموت اور اللہ فرماتا ہے میرا یہ قرآن مردوں سے گفتگو کرواتا ہے جو مر گئے ہیں قبروں کے اندر ہیں اللہ فرماتا ہے اس کتاب قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ان سے بات کروا سکتا ہے بل اللہ الامر جمیعا اللہ فرماتا ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی تم روز تلاوت کرتے کسی اور قرآن کی بات نہیں ہو رہی اسی قرآن کی جو تمہارے گھروں میں تمہاری مسجدوں میں موجود ہے توجہ ہے نا میرے صاحب اگر میرے سامنے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی
کہ قرآن ایک قسم کا نہیں ہے. توجہ ہے؟ پیچھے والے بندے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان نہیں ہونا. ہو سکتا ہے میں پڑھ کے جاؤں، پیچھے سے کوئی بندہ کہے ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی قرآن سنا ہے، ایک ہی قرآن پڑھا ہے، ایک ہی قرآن دیکھا ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی کوئی دوسرا قرآن دیکھا ہی نہیں ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کی قسمیں ہیں. میرے بھائی اگر تمہیں قرآن کی دوسری قسم کا نہیں پتا تو آؤ میں تمہیں قرآن کی دوسری قسم دکھا دیتا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے میدان صفین میں جب فقیر شام کا لشکر آیا تھا اور انہوں نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا، ادھر سے میرے مولا علی علیہ السلام کا لشکر مالک اشتر کی سپہ سالاری میں، مالک اشتر نے دیکھا سامنے نیزے پہ قرآن بلند ہے. یوں پیچھے مڑ کے مالک اشتر کہتے ہیں مولا سامنے نیزے پہ قرآن ہے، آپ کیا کہتے ہیں حملہ کریں یا واپس چلے جائیں؟ اس وقت میرے بادشاہ علی نے فرمایا مالک تمہیں پتہ نہیں ہے ھذا قرآن الصامت وانا قرآن الناطق. اللہ اکبر. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. مالک اشتر وہ اللہ کا صامت قرآن ہے، میں اللہ کا بولنے والا قرآن ہوں. توجہ ہے میرے بھائی؟ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. بات میں نے بڑی کر دی. یہاں پہ بادشاہ سرکار نے ایک خطبہ دیا تھا، وقت نہیں ہے، میں ایک جملہ سناتا ہوں. جب مالک اشتر نے کہا نا مولا حملہ کریں، بادشاہ علی نے جلال کے عالم نے کہا مالک فضربوا ولو علی مصائفہم، مارو چاہے ان کے قرآن کو لگے. اللہ اکبر. میں نے پڑھ دیا، اللہ جانے کس نے سمجھا، کس کے سر سے گزر گئی میری بات. علی سرکار نے یہ نہیں فرمایا مارو چاہے قرآن کو لگے، مارو چاہے ان کے قرآن کو لگے. یعنی علی نے میدان صفین میں فیصلہ کر دیا کیا کہ جس دل میں علی نہیں رہتا اللہ کے قرآن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. زندہ باد. مولا سلامت رکھے. علی یا علی یا علی. زندہ باد. شکر ہے خاموشی ٹوٹ گئی. اللہ زندگی اندر آج فرمائے. میرے بھائی اس عزت والے دربار میں اس عزت والے نام سے بڑی عبادت کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے نا تم اس بارگاہ میں آنے کا، تو علی کا نام لینے میں نہ شرمایا کرو نہ کنجوسی کیا کرو. زندگی ایک بار ملی ہے اور اس نام کا پتہ تمہیں قبر میں چلنا ہے. اس لیے گھبرا کے علی کا نعرہ نہ لگایا کرو، پتہ چلے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے نا میرے بھائی؟ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. علی سرکار نے کہا کہ جس دل میں علی نہ ہو اس کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے. صرف قرآن سے. جس دل میں علی نہ ہو اس کا نماز سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے. جس دل میں علی نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول میں طویل جانا ہی نہیں چاہتا. بس وہ جملے جو آپ کا حق بنتا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے دعا لینے لگا ہوں، سیدوں سے دعا لینے لگا ہوں. عزت علی کی قسم حملہ ہوا. روایات کہتی ہیں کہ باطنی طور پہ یہ جنگ میرے بادشاہ علی نے فتح کی تھی. سوال تم سے یہ ہے کہ وہ جو نیزے پہ قرآن بلند تھا وہ قرآن کہاں گیا؟ کچھ اس دور میں ایسے بھی تھے جو ظاہری طور پہ علی علی کرتے تھے، اندر میں علی سے بغض رکھتے تھے. آج بھی تمہیں بہت ملیں گے جو باہر سے کہتے ہیں ہم تو صحیح علی کی ولایت کو مانتے ہیں لیکن اندر میں علی کی ولایت سے بغض ہوتا ہے. اس دور میں بھی تھے جو بظاہر تو علی کے ساتھ صفین لڑنے آئے تھے لیکن اندر میں علی سے بغض تھا. جب علی نے کہا تھا نا حملہ کرو، حملہ ہوا تھا لیکن کچھ لوگ علی کے سامنے آ گئے. یا علی اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، آپ اللہ کی کتاب پہ حملہ کروا رہے ہیں. ادھر جو علی کے چاہنے والے تھے انہوں نے حملہ کیا. تاریخ سے بات کرنے لگا ہوں. قرآن نیزے کی نوک سے زمین پہ آیا، ادھر زمین پہ آیا. وہی لوگ جو علی کے ساتھ تھے علی کے سامنے آ کے کہتے ہیں دیکھو علی نے قرآن کی توہین کروا دی. دیکھو مجھے نہیں پتا کون علی کا ماننے والا بیٹھا ہے، کون سوچنے والا بیٹھا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا فضائل کا جملہ ہو ہی نہیں سکتا. جب لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کی، علی کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، علی نے قرآن کی توہین کروا دی. علی سرکار صفین کے میدان کے ٹیلے پہ آئے. بادشاہ فرماتے اچھا تمہیں قرآن اتنا پیارا ہے، اللہ کی کتاب اتنی پیاری ہے، جاؤ جا کے صفین کے میدان میں اپنے قرآن کو اٹھاؤ، اس کی حفاظت کرو. اس علاقے والوں عزت علی کی قسم لوگ دوڑے تاکہ قرآن کو اٹھا کے اس کی حفاظت کریں. میدان میں آئے، قرآن اٹھایا، کھولا، دیکھا قرآن نہیں تھا، خالی سفید کاغذ تھے.
اللہ اکبر۔ بھائی جان قرآن نہ تھا، خالی سفید کاغذ، لوگ حیران پریشان، عقل دنگ، ماتھے پہ پسینہ، وہ نیزے پہ تو قرآن تھا، یہ زمین پہ آنے کے بعد خالی کاغذ کیسے ہو گئے؟ صفین کے میدان سے علی بادشاہ اپنی عبا کا دامن ہٹا کے کہتے آؤ دیکھو سارا قرآن میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد مل کے بھائی، یا علی علیہ السلام۔ بادشاہ فرماتے قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے۔ علی فرماتے میں نے حکم بعد میں دیا تھا، پہلے قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر، یہ حق بنتا ہے بادشاہ علی کا، جو قرآن دعویٰ کرے علی اسے پورا کرے۔ قرآن نے کہا ہے میرے بھائی کہ یہ قرآن زمین کو سمیٹ لیتا ہے۔ میں دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین ضرور کہیے گا۔ او قطعت بہ الارض، قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن زمین کو سمیٹ، یہ زمین کا سمٹ جانا ہوتا کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کربلا پہنچ جائیں۔ الہی آمین۔ اسے کہتے ہیں نوجوان بھائی زمین کا سمٹ جانا، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ مشہد پہنچ جائیں۔ چچا جی اسے کہتے ہیں زمین کا سمٹ جانا، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ لاہور پہنچ جائیں۔ اسے کہتے ہیں زمین کا سمٹ جانا، اور یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے کائنات عالم کو بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین کو سمیٹ لیتا ہے۔ کربلا، مشہد، لاہور تو دور کی بات ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے بلا اپنی مرضی کے قاری، اپنی مرضی کے حافظ کو، ایک دن نہیں سارا سال بیٹھ کے زمین پہ تلاوت کرتا رہے۔ لاہور تو دور کی بات ہے، مجھے یہاں سے رحیم یار خان پہنچ کے دکھائے۔ بولو پیچھے وال، چپ رہو گے دکھ رہے گا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر دعویٰ قرآن کا ہے تو اسے پورا باری سے قرآن کرے گا۔ اور بھائی جو منشاہ والو کر کے دکھایا ہے، آپ چپ ہو گئے ہو، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ کہاں خیبر، اللہ اکبر، کہاں مدینہ، محمد مصطفیٰ نے بھیجان خیبر سے کہا تھا یا علی مدد، علی ہوا میں اڑ کے نہیں گئے تھے، قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے۔ علی نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی۔ بادشاہ نے زمین کو سمیٹ کر دکھایا، جو قرآن نے دعویٰ کیا علی نے پورا کر دیا۔ بس تمام ہو گئی میری بات۔ یہ قرآن مردوں سے باتیں کرواتا ہے۔ بات پھر وہی ہے بھائی جان، چیلنج پھر وہی ہے۔ مرضی کا قاری، مرضی کا حافظ۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، مرضی کا قبرستان۔ اس سے زیادہ آسان کر دیتا ہوں، مرضی کی قبر۔ جس قبر پہ مولوی کا دل چاہے، قاری حافظ کا دل چاہے بیٹھ جائے، ساری زندگی تلاوت کرتا رہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے سلام کا جواب لے کر دکھا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ بولو۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے تو پورا علی کرے گا۔ ہاں ہاں، علی نے کر کے دکھایا ہے۔ علی نے مردہ کو زندہ بھی کیا ہے، زندہ کو مردہ بھی کیا ہے۔ اللہ جانے کون بیدار بیٹھا ہوگا جو میری بات وصول کرے گا۔ آئے تھے کچھ شرارتی، اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا کچھ شرارتی شریر قسم کے لوگ، شیطان قسم کے لوگ، پیچھے سے منصوبہ بنا کے علی بڑے امامت کے دعوے کرتا ہے، علی بڑے علم غیب کے دعوے کرتا ہے، علی بڑے ولی اللہ کے دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں امام ہوں، میں علم غیب جانتا ہوں، کیوں نہ آج علی کی توہین کی جائے۔ 3-4 بندے تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، 4 بندے ہیں، ایک بندہ ہم میں سے مر جائے، جھوٹا موٹا مر جائے، علی کے پاس لے کے جائیں گے، علی سے کہیں گے جنازہ پڑھا، علی جنازہ پڑھائیں گے۔ جب علی جنازہ پڑھا دیں گے، ہم پیچھے سے گنگھارا ماریں گے، کوہنی ماریں گے، تو اٹھ جانا۔ ہم کہیں گے جس علی کو یہ بھی نہیں پتا زندہ ہے یا مردہ، وہ علی علم غیب کے دعوے کرتا ہے، علی کی توہین ہو جائے گی۔ بس انہوں نے، شریر لوگوں نے، شرارت کرنے والوں نے، شیطان قسم کے لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا، ایک زندہ کو مردہ بنا کے علی کے سامنے لائے اور آ کے کہا یا علی مر گیا ہے، جنازہ پڑھائیے۔
خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا. علی بادشاہ فرماتے تم جو سوچ کے آئے ہو میں وہ علی نہیں ہوں. اللہ اکبر. اللہ تم جو سوچ کے آئے یا علی علی تم جو سوچ کے آئے ہو میں وہ علی نہیں ہوں. علی بادشاہ فرماتے سوچ لو پڑھوں جنازہ. علی لے کے اس لیے آئے, مر گیا ہے, جنازہ پڑھیے. علی بادشاہ نے دوسری مرتبہ پوچھا پکی بات ہے پڑھوں جنازہ؟ جی یا علی چچا جی پڑھیے جنازہ. حجت تمام ہوتی ہے بزرگ سائیں. 3 بار سے تیسری مرتبہ علی نے پیغام بھجوایا مرنے والے کی ماں کے پاس, جاؤ اس کی ماں سے پوچھ کو آؤ, پکی بات ہے پڑھوں جنازہ. جب سائیں ماں سے اجازت ملی, ادھر علی نے جنازے کی آخری کہی اللہ اکبر. پیچھے سے کہانیاں شروع, کھنگھارے شروع. اب زندہ ہوتا تو اٹھتا. بس ادھر علی بادشاہ یوں مڑ کے کہتے ہیں تم نے سمجھ کے رکھا ہے علی کو موت امر ہے, علی اول الامر ہے. علی بادشاہ فرماتے محشر والے دن ہر مردے کو اٹھایا جائے گا, لیکن یہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک علی حکم نہ دے دے. اللہ اکبر. حیدری. خدا قسم وقت ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ یہ موت کی جرت ہی نہیں ہے کہ علی کی اجازت کے بغیر آئے. علی والے کو موت آتی ہی علی کے حکم سے ہے, اس لیے موت سے کبھی نہ گھبرایا کرو. علی قرآن کا بھی وارث ہے, علی موت کا بھی وارث ہے. جو جو چیزیں ہیں وہ امر ہیں, علی اول الامر ہے. اس لیے قرآن ورثہ ہے, علی وارث. جو ورثے نے دعویٰ کیا علی نے میرے بھائی اسے پورا کیا. قرآن دعویٰ ہے, علی دلیل ہے. وقت ہوتا تو تمہیں وضاحت سے بتاتا. بہرحال آخری جملہ سنو اور دعا فرمائیے گا میرے بھائی. اکثر میں شیعہ منبر سے اعلان کر کے کہتا ہوں کہ چھوڑو غیروں کے در, ان کے در پہ آؤ جو حقیقی وارث قرآن ہے. آپ خدا قسم علماء ذکرا سے سنتے رہتے ہیں, تاریخیں پڑھیں, تاریخیں بھری پڑھی ہیں. لوگوں نے پتہ نہیں کسے کسے وارث قرآن بنا دیا. فلاں وارث قرآن, فلاں بلیوں کا باپ بھی وارث قرآن. توجہ ہے یا نہیں؟ ہیں بیدار بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, مجلس سننے والے عزادار بیٹھے ہوئے. فلاں بلیوں کا باپ بھی قرآن کا وارث. فلاں حد ہو گئی, فلانی بھی وارث قرآن ہے. نہیں میرے بھائی, ہر کوئی وارث قرآن نہیں بنتا. واحد زمن شاہ والو, وارث قرآن وہ نہیں بنتے جو 70 مرتبہ کہیں علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ کی مرضی, آپ جیسے سنیں. نوجوان بھائی, وارث قرآن وہ نہیں بنتے کہ جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو. چچا جی وارث قرآن وہ نہیں بنتے جو کہیں تو یہاں پہ رک, میں اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ کے آتا. بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والے وارث قرآن نہیں بنتے. بھائی زیغم بات, پھر وارث قرآن بنتا کون ہے؟ عزیزو وارث قرآن وہ بنتا ہے کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزو وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وارث قرآن میرے بھائی وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. عزیزو وارث قرآن وہ نہیں بنتے جو مکے مدینے کے لوگوں کی حجامتیں کرتے رہے, لوگوں کی داڑیاں بناتے رہے. وارث قرآن ہوتا کون ہے؟ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وارث قرآن چچا جی وارث قرآن وہ نہیں بنتے جن کو پتہ ہی نہ چلے چاولوں کے اوپر بوٹیاں ہیں یا چاولوں کے نیچے بوٹی. وارث قرآن ہوتا کون ہے بھائی جان؟ وارث قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن خود بتائے الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارش قرآن خدا کی قسم 570 آیات ہیں، پڑھتا رہوں ساری رات گزر جائے. بارش قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے یا علی لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، روحو کا روحی، نفسو کا نفسی. بارش قرآن بھائی جان وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بارش قرآن میرے بھائی وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ خود فرمائے الفاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. بارش قرآن وہ بنتے ہیں کہ جن کے لیے محمد مصطفیٰ صرف بتائے نہیں، غدیر والے دن بازو دکھا کر اور سرکار فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بارش قرآن ختم ہو گئی میری بات. دیکھو جس طرح قومی اسمبلی میں ترانہ بجتا ہے تو ممبر کھڑے ہو جاتے ہیں. عزت علی کی قسم قرآن علی کا قصیدہ بھی ہے، قرآن میرے بھائی علی کا ترانہ بھی ہے. میں تم سے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، دعا حق بنتا ہو تو دیجئے گا ضرور. وارث قرآن ہوتا کون ہے؟ وارث قرآن وہ بنتے ہیں جو اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہیں اور فرمائیں اگر علی کے لیے مسند عدل بچھا دی جائے، علی سے فیصلے کرائے جائیں، علی سے انصاف کرایا جائے تو علی فرماتے علی تورات والے کو تورات سے جواب دے گا، زبور والے کو زبور سے جواب دے گا، انجیل والے کو انجیل سے جواب دے گا، قرآن والے کو قرآن سے جواب دے گا. وارث قرآن ایک بندہ آیا علی کے پاس اور کہا یا علی یہ مسئلہ ہے حل کر دیجئے، اور وہ بھی قرآن سے. علی میرے مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا. سوال کرنے والے کہتا یا علی دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں، دیکھ لے، سوچ لے، کہیں زیر زبر کا فرق نہ آ جائے، کہیں آیت غلط نہ ہو جائے. علی فرماتے تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ سوال کرنے والا کہتا یا علی 5. علی مولا فرماتے دیکھ لے، سوچ لے، گن لے، کہیں تیرے ہاتھ کی انگلیاں 6 نہ ہو جائے. سوال کرنے والا کہتا یا علی ہاتھ میرا ہے، انگلیاں میری ہے، 6 کیسے ہو سکتی ہے؟ جلال میں علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، جس طرح ہاتھ تیرا انگلیاں تیری اسی طرح قرآن علی کا، آیتیں علی کی. یا علی یا علی مل کے بھائی زندہ باد مولا سلامت. دنیا اگر علی کو پہچان جاتی، 2 کے 2 جملے مصائب کے. علی کی بیٹیاں بازاروں میں لاتی، اللہ بانیان کی کاوش قبول فرمائے، کوئی جھولی خالی واپس نہ جائے. خدا کی قسم پہچانا ہی نہیں گیا. رونے کے لیے تو جاوید بھائی اتنا ہی کافی ہے. کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار. اللہ اکبر. عزت علی کی قسم سیدہ خود فرماتی ہیں میرے اللہ میں تو علی کی وہ بیٹی ہوں جسے سورج نے بھی کبھی ننگے سر نہیں دیکھا. اللہ جانے شام کے بازار میں شرابی کے دربار میں کیسے سیدہ آئی ہوگی. ایک جملہ پڑھتا ہوں اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. کربلا سے جب قافلہ چلا تھا نا، یہی مصائب کا جملہ ہے. بس میں نے سادات کو زیادہ انتظار کروا لیا، پرسے کے لیے ایک جملہ بس. قافلہ جب چلا تھا نا کربلا سے، 85 مستورات، 113 بچے، پھر سنو 85 بیبیاں، 113 بچے. زیگم بھائی جب 1 سال بعد واپس آیا نا چہلم کرنے کے لیے، 85 بیبیوں میں سے صرف 13 بیبیاں بچ گئی، 113 بچوں میں سے 9 بچے بچ گئے. اللہ اکبر. میں نے پڑھ دیا مسائل. 85 میں سے 13 بیبیاں، 113 بچوں میں سے صرف 9 بچے. چہلم کرنے کے لیے جو قافلہ آیا شام سے، سالار میرا مولا سجاد، جب واپس آئے نا میرے مولا کہیں نہیں گئے، سیدھا گئے اپنے چچا عباس کی قبر پہ، پیروں والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، رو کے کہا امیر چاچا، میری ماں کے چادر کے نگران چاچا،
میری بابا کی کمر کا زور چاچا، میری بہن کے پیاس کی ضامن چاچا۔ چاچا جب میں کربلا سے گیا تھا نا، 85 مستورات 113 بچے لے کے گیا تھا۔ چاچا آج میں تیری قبر پہ واپس آیا ہوں، 85 میں سے صرف 13 بیویاں بچ گئی، 113 بچوں میں سے 9 بچے بچ گئے۔ چاچا میں تیری قبر پہ یہ کہنے نہیں آیا کہ آ کے میرے ساتھ مل کے ماتم کر فاتحہ پڑھ، بلکہ یہ کہنے آیا ہوں جو 13 بیویاں بچ گئی ہے وہ حسین کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے۔ چچا ایک بار قبر سے باہر آ اور مجھے پہچان کے دے، ان میں سے تیری بہن زینب کون سی؟ اور شام کے بازار میں مسلمانوں نے اتنا مارا ہے، اور جب مارتے تھے مار کے کہتے تھے یہ بدر کا بدلہ، یہ احد کا بدلہ، یہ صفین کا۔ اللہ لعنت اللہ۔ التماس